یہ عبداللہ محض کون ہے؟ عبداللہ محض امام حسن کے پوتے ہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں حسن مثنیٰ۔ توجہ سنیے گا، حسن مثنیٰ کا عقد اور نکاح ہوا تھا فاطمہ بنت حسین سے، امام حسین کی بڑی بیٹی جن کو فاطمہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور توجہ سنیے گا، اب بات آ گئی تو سنیے گا، جناب فاطمہ کبریٰ بڑی صاحبزادی ہیں امام حسین کی، ان کا عقد امام حسن کے بڑے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہوا جن کو تاریخ میں حسن مثنیٰ کہتے ہیں۔ اور کربلا کے اندر اہل بیت کے گھرانے کے 4 راوی ہیں کربلا کے، جنہوں نے کربلا کو محفوظ کیا۔ امام باقر بھی موجود تھے، مگر امام باقر کا سن کم تھا، 4 سال کے تھے، مگر جو ہم جوان کہیں بالکل، وہ 4 راوی ہیں جنہوں نے کربلا، اہل بیت کے گھرانے کے کربلا جنہوں نے آنکھوں سے دیکھی اور محفوظ بھی کی اور پہنچائی بھی۔ ایک خود امام زین العابدین ہے، ایک جناب زینب ہے، ایک جناب ام کلثوم ہے، اور چوتھی فاطمہ کبریٰ ہیں، فاطمہ بنت حسین۔ شام غریبہ کی مستند روایتیں ہم تک فاطمہ بنت حسین سے پہنچی ہیں۔ جناب فاطمہ بنت حسین ان کا بڑا اہم کردار ہے تاریخ میں۔ ان سے شام غریبہ کی جتنی روایتیں ہمیں ملتی ہیں مستند، ویسے تو بہت ساری پڑھی جاتی ہیں لیکن جن کو مستند کہا وہ یہاں سے پہنچی ہیں۔ یہ 4 اہل بیت کے گھرانے کی شخصیات ہیں، 3 خواتین ہیں اور 1 مرد ہے، ان سے پہنچی۔ ورنہ آپ توجہ سنیے گا، عبداللہ محض کون تھے؟ عبداللہ محض، ان کو عبداللہ محض تاریخ میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ کبریٰ کے فرزند ہیں، امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ، ان کا نکاح اور عقد ہوا تھا فاطمہ بنت حسین سے، جو امام حسین کی بڑی بیٹی ہے، جناب فاطمہ بنت حسین سے۔ فاطمہ بنت حسین، فاطمہ کبریٰ، کل میں نے بیان کیا تھا یہ کربلا میں موجود تھی، ان سے روایات شام غریبہ کی ہم تک آئی ہیں، اور مثلا یہ سارا اسیران کربلا میں بھی شامل تھی اور مدینہ واپس آئی ہیں۔ جناب فاطمہ بنت حسین، ان کے فرزند ہیں عبداللہ، اور ان کے شوہر ہیں حسن مثنیٰ۔ عبداللہ محض ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے نانا امام حسین ہیں، دادا امام حسن، ان کو یہ فضیلت حاصل ہے، یعنی دونوں طرف سے شجرہ حسنی اور حسینی۔ اصل نجیب الطرفین تو یہ ہوئے نا عبداللہ محض، بہترین، تو ان کو اس لیے عبداللہ محض کہا جاتا ہے۔ ان کے فرزند ہیں محمد، جن کو محمد زکیہ، نفس زکیہ تاریخ میں کہا گیا۔ عبداللہ محض اس وقت امام صادق کے دور میں جب بنو عباس اقتدار میں آ رہے تھے، میں بنو عباس کا اقتدار مختصر بیان کروں گا کیونکہ ہم نے، اور امام کاظم کا بھی میں مختصر دور بیان کروں گا کیونکہ آنا امام رضا تک، باقی میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی، اگر آپ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو امام کاظم کی زندگی ہم نے گزشتہ خمسہ ہوا تھا دوسری جگہ پہ نیو رضویہ میں، تو وہاں میں نے پڑھا تھا، وہ گفتگو نیٹ پہ موجود ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں، کہ اس میں امام کاظم کی میں نے اسٹریٹجی بیان کی کہ یہ جو ہم نے صرف سنا کہ بھائی صرف 14 سال قید میں رہے، 14 سال الگ الگ قید تھی، اور امام نے کیا کیا، میں مختصر آج تذکرہ کروں گا تاکہ ہم امام رضا کو زیادہ بیان کر سکیں، باقی گفتگو موجود ہے وہ آپ سن سکتے ہیں نیٹ۔ اب جب عبداللہ محض حسنی سادات، یعنی ایک بڑی شخصیت عبداللہ محض تاریخ میں موجود تھے اس دور میں، اور ادھر امام صادق موجود تھے، یہ حسینی سادات تھے، وہ حسنی، امام حسن کی نسل تھے عبداللہ محض، اور امام حسین کی امام صادق۔ اب یہ 2 شخصیات، توجہ سنیے گا، ان دونوں شخصیات کو اس نے خط لکھا ابو سلمہ خلال نے۔ جیسے ابو سلمہ خلال نے خط لکھا، یہ خط مدینہ لے کے ایک قاصد آیا اور امام صادق کے ایک خادم کو پیش کیا۔ اب توجہ سنیے گا، امام صادق کا خادم لے کر آیا اور امام صادق کے خادم نے پیش کیا خط امام کو، کہا کہ مولا یہ خط آیا۔ امام نے کہا کس کا خط ہے؟ کہا ابو سلمہ خلال کا ہے۔ اب آپ توجہ سنیے گا، اتنا شعور تشیع میں ہونا چاہیے کہ دیکھیں امام نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی۔ کہا کہ مولا یہ خط جو ہے وہ ابو سلمہ خلال کا ہے۔ تو امام صادق نے اپنے خادم کو حکم دیا، خط نہ کھولا نہ پڑھا، امام نے کہا خط جلا دو، خط جلا دو۔ امام کو پتا تھا وہ اصل میں خط میں اس نے لکھا تھا اور دعوت دی تھی، یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ابو سلمہ خلال اس تحریک میں شامل ہوں، یہ حق آپ اہل بیت کا ہے، اور ہم نے یہ جو تحریک بنائی ہے، یہ جو ہم انقلاب برپا کرنا چاہ رہے ہیں، اب یہ حکومت بنو عباس کے پاس، بنو امیہ کے بعد اب آپ کے پاس آئے گی،
کیونکہ غدیر آپ کا، غدیر میں اعلان ہوا تھا یہ حق آپ کا. لیکن امام صادق سمجھتے تھے پالیسیاں ان کی کہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا ہے اہل بیت کے نام پر، مگر یہ اہل بیت سے مخلص نہیں تھے. بنو امیہ اور بنو عباس میں نے فرق آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ بنو امیہ تو کھل کے دشمنی اہل بیت میں سامنے تھے، بنو امیہ نے جو کیا وہ کھل کے کیا سامنے تھے، مگر بنو عباس کھل کے نہیں تھے، وہ محبت اہل بیت کا لباس اوڑے ہوئے تھے. یعنی بنو امیہ سے بھی زیادہ اموی خاندان سے بھی بڑے منافق بنو عباس کا دور گزرا. بنو عباس تھے. جیسے میں آپ کو آج حالات حاضرہ کی مثال دیتا ہوں، آل سعود کھل کے سامنے آ گئے، آل سبا کویت کے حکمران آل سبا کھل کے سامنے آ گئے، آل خلیفہ بحرین والے کھل کے سامنے آئے نا، یہ تمام خاندان. مگر اس وقت ان سب سے بڑا ایک منافق موجود ہے، رجب طیب اردگان ترکی. یہ ان سے بڑا ہے، اس کو ٹرمپ نے بڑی تھپکیاں دی ہوئی ہیں.